12 ربیع الاول یہ لمحہ صرف ایک انسان کی آمد نہیں تھی، یہ قیامت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی تھی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، یعنی مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں، یعنی میری آمد اور قیامت ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ یہی تاریخ ہمیں ایک اور پہلو یاد دلاتی ہے۔ یہی 12 ربیع الاول کا دن تھا جب وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کائنات روشن ہوئی تھی۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔ یہ امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ سوچئے وہ نبی جو دن رات امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، جو سجدے میں اپنی امت کی بخشش مانگتے تھے، جو میدان جنگ میں سب سے آگے ہوتے اور گھر میں سب سے نرم دل انسان ہوتے، وہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ لمحہ بھی قیامت کی ایک بڑی خبر تھی، کیونکہ جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو گویا قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کی آمد ہی اعلان تھی کہ دنیا کا سفر اب اختتام کے قریب ہے، اور آج 1400 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ہر طرف فتنے، ظلم، ناانصافی اور فحاشی عام ہے۔ آپ ذرا آج کے موسمی حالات پر نظر ڈالیں، کبھی سخت گرمی جو برداشت سے باہر، کبھی بارشیں جو بستیوں کو بہا لی جائیں، کبھی زلزلے جو لمحوں میں شہر اجاڑ دیں، کبھی برف باری جو زندگی روک دے۔ یہ سب معمولی باتیں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ قیامت کے قریب زمین اپنی خبریں دے گی، یعنی وہ تبدیلیاں رونما ہوں گی جو انسانوں کے لیے خوف کا سبب بنیں گی۔ آج ماحولیاتی تبدیلیاں، گلوبل وارمنگ، بارشوں کا غیر معمولی ہونا اور زمین کا تھرتھرانا، یہ سب انہی خبروں کی جھلکیاں ہیں۔ مگر افسوس، ہم نے اپنی حقیقت بھلا دی ہے۔ مسلمان آج ذلت، غربت اور بے بسی میں جی رہے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے گھروں میں ہے مگر ہماری زندگیوں سے غائب ہے۔ ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھے، دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خبر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، تعداد میں بہت ہوں گے مگر بے وقت۔ آج وہی حال ہے ہمارا۔ یہ سب نشانیاں بالکل واضح ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان پر غور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور حقیقت سمجھاتے ہیں۔ جب قوم یونس علیہ السلام پر عذاب آیا تھا تو وہ سب کے سب توبہ و استغفار میں لگ گئے تھے۔ وہ روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اسے ایمان فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یہی سبق ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اجتماعی طور پر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں اور گناہوں سے توبہ کریں تو شاید آنے والے بڑے عذاب ٹل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ دجال کی آنکھ خراب ہوگی، وہ جھوٹے معجزے دکھائے گا، بارش برسائے گا، زمین کو سرسبز کر دے گا اور لوگ اب اسے ماننے لگیں گے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیاوی طاقت اور ٹیکنالوجی کو خدا کی طرح پوج رہے ہیں۔ یہ دجالی فتنوں کی ہی تیاری ہے۔ دجال کے فتنوں کے دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے۔ فرمان نبوی ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ آج جب ظلم بڑھ رہا ہے، ہم سب کی آنکھیں اسی عدل کی منتظر ہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نامی قوم نکلے گی۔ قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ الانبیاء۔ یہ قوم زمین پر تباہی مچائے گی، پانی پی جائے گی، اور لوگ ان کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ ان کو ایک خاص قسم کے کیڑے کے ذریعے ختم فرما دیں گے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سورج مغرب سے نکلے گا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہ لمحہ بہت ہی خوفناک ہوگا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں واقع ہے، اور جب ان پر ہمارا فرمان واقع ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا اور ایمان و کفر کو ظاہر کر دے گا۔ آگے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر دھواں لے کر آئے گا، یہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا اور زمین پر خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے قریب 3 بڑی جگہوں پر زمین دھنس جائے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں۔ یہ عذاب انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دے گا کہ زمین بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور آخر میں ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ قیامت کا آخری لمحہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، دجالی فتنہ آج کی میڈیا اور ٹیکنالوجی میں جھلک رہا ہے۔ دنیا میں ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے، ماحولیات بگڑ چکی ہے، آسمان سے دھواں نکلنے کی تصویر واضح ہو رہی ہے، زلزلے، سیلاب اور طوفان زمین کے دھنسنے کی جھلک ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ ہم آخری وقت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ افسوس کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ ہم میں سود عام ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ ہم میں فحاشی عام ہے، حالانکہ یہ عذاب کو کھینچتی ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ یہ سب نشانیاں ہمیں جگانے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم اب بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دیتا ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ وہ لوگ جب توبہ پر آ گئے تو عذاب ٹل گیا۔ سوچئے، اگر آج ہم سب مل کر اپنے رب کے سامنے سچے دل سے روئیں، استغفار کریں، اپنی زندگی بدلیں، تو کیا اللہ ہمیں نہیں بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے کشادگی، ہر غم سے نجات اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں ارشاد فرماتے ہیں، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی تو انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ سوچئے وہ لمحہ جب زمین ہل رہی ہوگی، عمارتیں گر رہی ہوں گی، سمندر آگ برسا رہے ہوں گے اور آسمان تاریک ہو جائے گا۔ اس دن نہ کوئی دولت کام آئے گی اور نہ رشتہ داری۔ قرآن پاک کہتا ہے، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سب اپنے آپ سے لگے ہوں گے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ اس دن سب سے بڑی حقیقت سامنے آئے گی۔ اعمال، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یہ آیات دل کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم کس حال میں ہیں۔ ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے سود کو زندگی کا حصہ بنا لیا، ہم نے رشتوں کو توڑ دیا، ہم نے قرآن کو زینت الماری بنا دیا۔ یہ سب ہمیں قیامت کے قریب لے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ آیت سب سے بڑی امید ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب قریب تھا تو وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگی اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ٹال دیا۔ یہ پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں، اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں اور اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگیں تو اللہ ہمارے حال کو بھی بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا۔ یعنی استغفار وہ ہتھیار ہے جس سے ہم دنیا کے فتنوں سے بھی بچ سکتے ہیں
اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم ایک عہد کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز قائم کریں گے، سود، جھوٹ، فحاشی کو چھوڑ دیں گے، ہم قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں گے، اور ہم روزانہ استغفار کریں گے اور اللہ سے قریب ہوں گے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو ہمیں قیامت کی ہولناکی سے بچا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔